بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک دلکش واقعہ بیان کروں گی، جسے سن کے آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی۔ تو آئیے سنتے ہیں ہمارے نبی کی زندگی کا ایک پیارا سا واقعہ۔ ایک سمے ایسا آیا تھا کہ چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کی تھی۔ اس زمانے میں مکہ میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے، اور پھر اس بھرے ہوئے خون کے برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ ڈبو کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تھی تو مکہ کے لوگ نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو خون سے بھر دیا، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس بھرے ہوئے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے، مکہ میں پانی کی کمی آ گئی ہے، ہمارے بچے اور ہمارے جانور تک مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھائیں گے اور آج رات کو کعبہ کے پاس آئیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہ آ جائے۔ پھر مکہ کے لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات کو ہم سب کو کعبہ شریف پہنچنا ہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگنی ہے۔ جب آدھی رات کا وقت ہو گیا تھا تب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے۔ ان میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کی طرف جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 9 سال کی تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے چچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ چچا جان آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو چچا جان کہنے لگے، میرے بھتیجے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا مکہ سوکھا پڑ گیا ہے، مکہ میں پانی کی کمی آ گئی ہے، اسی لیے ہم سب نے منہ میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے۔ بس یہی قسم کو پورا کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ چچا جان آپ مجھے بھی ساتھ میں لے کر چلو نا۔ یہ سن کر چچا کہنے لگے، نہیں میرے بیٹے، وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں بچے کو ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ یہ سن کر اللہ کے نبی کہنے لگے، چچا مجھے بھی ساتھ لے کر چلو نا، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور اسی لیے ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بس اسی طرح اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا کے ساتھ کعبہ شریف پہنچے۔ آپ مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے۔ کل ملا کر 32 لوگ جمع ہوئے جنہوں نے اون سے بھرے ہوئے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔
اور جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگ کعبہ شریف پہنچے اللہ تعالیٰ سے پانی کی مدد مانگنے، تو مکہ کے سارے لوگ بھی کعبہ کی طرف جانے لگے، جن میں عورتیں، بچے، بوڑھے سب شامل تھے۔ وہاں 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبہ کے بالکل پاس میں کھڑے ہو گئے۔ پورا کعبہ شریف آس پاس کے لوگوں سے بھر گئے تھے۔ ابو طالب کے ساتھ ان کا بھتیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑا دیکھا تو وہ سارے لوگ ابو طالب کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے، ابو طالب، اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں، اس بچے کا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، میرے بھتیجے محمد، جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے کعبہ کی دیوار کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے۔ اس طرح سے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی مگر پانی نہیں آیا، بارش نہیں ہوئی۔ صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے، کہتے رہے کہ کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے، مگر پانی نہیں آیا۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، زمین بھی تاپنے لگی تھی، کعبہ کی دیواریں بھی گرم ہو چکی تھی، مگر پانی کا کہیں دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آیا۔ دھوپ سے سارے لوگ پسینے میں تر ہو چکے تھے، ان میں سے کوئی لوگ چکر کھا کر گرنے لگے۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو بھتیجا محمد کھڑا تھا۔ اپنے بھتیجے کو دیکھ کر ابو طالب غصے سے کہنے لگے، محمد، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، چچا، مجھے بھی آنے دو نا، میں آؤں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ تب ابو طالب نے غصے میں کہا، ہم بڑے لوگ روز پانی مانگ رہے ہیں مگر اوپر والے نے پانی نہیں برسایا، اور تو 9 سال کا ہے اور تو اوپر والے سے پانی مانگے گا اور وہ پانی برسا بھی دے گا۔ جاؤ اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے کہ کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے۔ اسی طرح سے 2-3 گھنٹے اور بیت گئی اور پانی نہیں آیا اور نہ ہی پانی آنے کی کوئی امید نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں پھر ابو طالب کو آ کر کسی نے پکڑا۔ جیسے ہی ابو طالب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر چچا ابو طالب بہت غصہ ہوئے اور کہنے لگے، بھتیجے محمد، تو پھر سے کیوں آیا ہے؟ تو یہ سن کر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، چچا، میں پھر سے کوئی پانی وانی مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کا پسینہ پوچھنے آیا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر سے اپنے چاچا ابو طالب کا پسینہ پوچھا۔ یہ دیکھ کر چچا کو اپنے بھتیجے پر پیار ابھر آیا اور ساتھ ہی ساتھ بھتیجے کو گلے سے لگا لیا۔ جیسے ہی ابو طالب نے گلے سے لگایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، چچا جان، مجھے بھی آنے دو نا، میں ایک کام کروں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ یہ سن کر چچا ابو طالب
کچھ کہنے ہی والے تھے، اس سے پہلے ہی ان 32 لوگوں میں سے کسی ایک نے یہ بات سن لی اور وہ زور سے کہنے لگا کہ مکہ والوں، پانی آ گیا ہے۔ یہ سن کر سب نے کہا، پاگل، پانی کہاں آیا ہے؟ تب وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ محمد کہہ رہا تھا کہ میں ایک کام کروں گا تو پانی آ جائے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے، محمد آ جاؤ، محمد جلدی آؤ۔ پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے، تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم سب یہاں پانی مانگ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس وقت میں کہاں پر تھا؟ تب ان لوگوں نے کہا، تم ہمارے پیچھے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم پانی مانگ رہے تھے اس وقت میں پیچھے تھا، اب میں پانی مانگنے آیا ہوں تو تم پیچھے چلے جاؤ۔ یہ سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے، مگر ان میں سے 12 لوگ کھڑے رہے اور کہنے لگے کہ یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے، مکہ کے لوگ پیچھے چلے جاؤ، اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی مگر پانی کبھی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے۔ پھر وہ 20 لوگ جو پہلے ہی پیچھے چلے گئے تھے، انہوں نے آگے والوں سے کہا کہ پیچھے ہو جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 9 سال کی ہے اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو انہوں نے مقتدی بنا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا دیا۔ وہ پیچھے والے سب لوگ غصے میں زور زور سے کہنے لگے، محمد اب تو ہم لوگ پیچھے آ گئے ہیں، اب تو پانی مانگ لو۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، تم نے پانی مانگا تھا، اسی لیے تم چاہتے ہو کہ میں بھی پانی مانگوں، اور پھر تمہارے میں اور میرے میں کیا فرق رہ جائے گی؟ تو یہ سن کر وہ لوگ چلا کر کہنے لگے، محمد تم کیا مانگو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو دیکھتے جاؤ میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کی پیاری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل جمع ہونے شروع ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف تھوڑا اور چہرہ اٹھایا، اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت خوش ہو گئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہنے لگے اور سبھی اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے محبوب آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ہماری نبی کی شان۔ امید ہے آپ سب کو آج کی ویڈیو اچھی لگی۔ ایسے ہی اور اسلامک معلومات کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔